السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کی ایک غزل جو کہ کلیات اقبال بال جبریل سے لی گئی ہے، اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں اور ان کی تشریح پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی۔ میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکاں کہ لا مکاں ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی۔ اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گیسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گیسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو راہ شاہ بازی۔ اور آخری شعر ہے: نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ گری، یہ سپاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ پہلا شعر ہے کہ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی۔ یا اللہ، شروع سے ہی میں کم نصیب رہا ہوں، تیرے دیدار سے، تیری دید سے اور تیری ملاقات سے محروم رہا ہوں، محروم تمنا ہوں، اور تو ازل سے بے نیاز ہے۔ میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال بہت بڑا شاعر ہے، میری شہرت کے چرچے مشرق اور مغرب میں ہیں، لوگ مجھے اپنا امام مانتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں۔ میرے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، میرا مقصود تو تیری ذات ہے، میرا مقصود تو وہ طور ہے جس کے اوپر تو نے تجلی ڈالی، میں نے اس تجلی کو دیکھنا ہے۔ لیکن تو ازل سے بے نیاز ٹھہرا، میری جو کمال نے نوازی ہے وہ اس کا تیرے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکاں کہ لا مکاں ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی۔ یا اللہ، جب میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں اس کائنات کو، اس دنیا کو، تو بظاہر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری صورت گری انسانوں کی ہے، سائنس کی محنت ہے اور انسانوں کا عقل استعمال ہوا ہے تب جا کے یہ دنیا بنی ہے۔ لیکن اس پوری کی پوری دنیا کو جب تو ایک جھٹکے میں ختم کرتا ہے، اپنی ایک تجلی سے اس کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہم نے بنائی ہے کہ تو نے بنائی ہے۔ اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے۔ بظاہر تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن جب جہاں پر بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر تو ہے، لیکن تو مجھے وہاں پہ پہلے نظر نہیں آتا۔ تو میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے، یہ مکاں کہ لا مکاں ہے۔ پھر میں اس مکاں کو لا مکاں کیوں نہ کہوں کہ تیری موجودگی بھی اس سے وابستہ ہے، تیری موجودگی کے نشانات بھی یہاں پر ہیں۔ پھر لا مکاں اور مکاں میں فرق تو نہیں ہے، یہ بھی لا مکاں ہے، وہ بھی لا مکاں ہے۔ تو میں اس بات پر پریشان ہوں کہ یہ جہاں جو ہے وہ میری کرشمہ سازی ہے، میں نے بنایا ہے یا تو نے بنایا ہے۔ اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ حضرت جلال الدین رومی اور استدلال اور عقل و فکر کے علمی استدلال کے استاد رازی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔
فرماتے ہیں کہ اسی کشمکش میں گزری میری میں رات کو اسی کشمکش میں تڑپتا رہا، ایک طرف تو مجھے رومی کھینچتا تھا، دوسری طرف مجھے راضی کھینچتا تھا۔ اب اقبال کے اندر دو چیزیں تھیں، اقبال کے اندر قلبی وجدان و کیفیات بھی تھیں، اور اقبال جو ہے وہ علمی استدلال کا بھی استاد ہے، فلسفہ بھی ہے، شاعر بھی ہے، عشق بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے دونوں استاد جو تھے وہ پریشان کر رہے تھے، کبھی سوز و ساز رومی تھا، کبھی رومی کا میرے اندر سوز و ساز پیدا ہوتا تھا، کبھی پیچ و تاب راضی، اور کبھی راضی کی جو مشکل باتیں تھیں وہ میرے ذہن میں گردش کرتی تھیں۔ تو میری زندگی کی جو راتیں ہیں وہ اسی کشمکش میں گزریں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، آیا کہ استدلال کی چھاؤں میں پناہ لینی چاہیے یا پھر قلبی وجدان کے سوز اور مستی کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنا چاہیے۔ اور کمال کا شعر ہے، وہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہو کرگسوں میں۔ شاہین اور کرگس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ شاہین کے اندر کچھ کیفیات ہیں اور کچھ عادتیں ہیں جو کہ اس کو تمام پرندوں سے جو ہے وہ معتبر اور الگ بناتی ہیں۔ شاہین بلند نگاہ ہے، شاہین ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، کسی کا مرا ہوا شکار نہیں کھاتا، تنہائی پسند ہے، گوشہ نشین ہے، اور کھلی فضا میں پرواز کو پسند کرتا ہے، کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کرنا چاہتا، اپنی بادشاہی اور اپنی سلطنت کے اوپر آزادانہ گھومنا چاہتا ہے، جبکہ جو کرگس ہے اس کے اندر سارے کی ساری اس کے مخالف عادات پائی جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شاہین جو کرگسوں میں پلا ہو، جس کے اندر عادتیں ہی شاہین والی نہ ہوں، بظاہر شکل سے کچھ نہیں ہوتا، بظاہر شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عادتوں کی بات ہوتی ہے۔ اگر عادت شاہین والی نہیں ہے تو شکل کا کیا لینا، شکل کا اچار ڈالنا ہے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، کہ شاہ بازی ایک شکل کا نام نہیں ہے، شاہ بازی ایک ایسی حالت کا نام ہے جس حالت کے اندر آپ خودداری اور خودی کی لذتوں سے آشنا ہوتے ہیں اور اس پوری کی پوری کائنات کو اپنے تصرف میں سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ فقر اور سلطنت دو چیزیں، فرماتے ہیں کہ جو فقر ہے یہ جو ہے وہ نگاہ کی تیغ بازی، نگاہ کی تیزی ہے، یعنی کہ نگاہ سے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ تو یہ جو فقر ہے اس کے سودے آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور اس کے سودے جو ہے وہ زبان سے بول کر، ہاتھ ملا کر یا پھر مل کر نہیں ہوتے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ اور فقر کی پوری جو کتابیں ہیں اور فقر کی پوری جو سلطنت ہے اس میں صرف اور صرف نگاہ کی تیغ بازی چلتی ہے، اور جو سلطنت ہے دنیاوی سلطنت یہ سپاہ کی تیغ بازی ہے۔ جتنا آپ کی سپاہ مضبوط ہوگی، جتنا آپ عسکری طور پر مضبوط اور طاقتور ہوں گے، اتنا آپ کا رعب اور دبدبہ آپ کے دشمنوں کے اوپر ہوگا، اتنا آپ کو برتری ملے گی، اتنا آپ کو فتح یابی ملے گی۔ تو فرماتے ہیں کوئی امتیاز جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان یہی ہے کہ یہ سپاہ کی تیغ بازی ہے اور وہ نگاہ کی تیغ بازی ہے۔ امید ہے کہ یہ اشعار اور اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیوز کو دیکھنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔